بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک بہت ہی اہم چیز کو بیان کرنے کے لیے، امتیوں کے سامنے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو سفر کر رہا ہے، وہ مسافر ہے اور پرانے زمانے کا سفر ہے، وہ اپنے اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہے اور یہ سفر دور جگہ جانے کے ارادے سے وہ کر رہا ہے، کئی دنوں کا سفر ہوگا، تو اس نے اپنے اونٹ کے اوپر سفر کے دوران جتنی ضروریات ہے ان تمام کو اس نے اپنے ساتھ لیا ہے۔ اونٹ کے اوپر اس نے وہ سارا سامان باندھا ہے اور اٹھایا رکھا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، ضرورت کی جتنی اشیاء ہوتی ہے ایک شخص کو جو سفر کر رہا ہے، ایک ہفتے کا، 2 ہفتوں کا، 1 مہینے کا، وہ سارا سامان اس نے اپنے اونٹ کے اوپر لادا ہوا ہے اور وہ خود بھی اس اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ شخص پہنچتا ہے کسی جنگل کے اندر، اور جنگل کے اندر پہنچ کر دوپہر کا وقت ہے مثال کے طور پر، تو وہ ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ وہ اپنے اپنے اونٹ سے اتر جاتا ہے اور سامان اونٹ کے اوپر باندھا ہوا رکھتا ہے، اس خیال سے کہ ابھی آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ میں ذرا آرام کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ اس نیت سے وہ اترتا ہے، اپنے اونٹ کو باندھتا ہے کسی درخت کے ساتھ، کسی ٹہنی کے ساتھ، اور پھر کسی درخت کے سائے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، تو جہاں پر اس نے اپنے اونٹ کو باندھا تھا اس کی طرف جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہاں اونٹ غائب، نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر جو ہے ادھر ادھر، دائیں بائیں، آگے پیچھے دوڑ لگاتا ہے کہ کہیں اونٹ کسی جگہ کے اوپر اپنی رسی کو چھوڑ کر بھٹک گیا ہے تو میں جلدی جلدی اس کو پکڑ لوں تاکہ کہیں وہ دور نہ بھٹک جائے۔ تو وہ دوڑتا ہے، دائیں دوڑتا ہے اور تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، نظر نہیں آتا ہے تو وہ بائیں طرف دوڑتا ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، 15-20 منٹ تک ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ شخص تھک جاتا ہے، تھکا ہوا وہ اسی درخت کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ لیٹا ہوا تھا اور وہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اب تو اونٹ ہاتھ سے چلا گیا، اب میں کیا سفر کروں گا، سارا کھانا بھی اس اونٹ کے اوپر ہے، ساری پانی کا جو انتظام تھا، مشکیزیں، وہ بھی سارے اونٹ کے اوپر ہے، اب نہ کھانا، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز ضرورت کی، اس لیے کہ سارا سامان تو اس نے اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا اور اونٹ تو غائب ہو گیا۔ تو وہ اب موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اس درخت کے نیچے، اور درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ دوبارہ آنکھ اس کی لگ جاتی ہے اور اونگ سی آ جاتی ہے اس کو، 5-10 منٹ کی اونگ ہلکی سی نکالنے کے بعد دوبارہ جب اچانک اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس فکر میں کہ وہی میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے، تو آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اس کے سامنے اس کا اونٹ وہی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جلدی جلدی اٹھتا ہے اور اٹھ کر آہستہ سے اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے قبضے میں لے لیتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ اونٹ بھاگ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے میرے ہاتھوں سے۔ اور اس وقت مارے خوشی اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکریہ کے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ یعنی وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس قدر خوشی اس کے اوپر دوڑ جاتی ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کو اس کا کوئی خیال نہیں کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو بجائے یہ کہنے کہ اے اللہ شکر ہے تیرا، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اس نے الٹا کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو حدیث شریف کی اس مثال کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عجیب بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو بیان کر کے، اس واقعے کو بیان کر کے، اس فرضی واقعے کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی، خدا تعالی تمہیں پیدا کرنے والا،
تمہیں پالنے والا، تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، تمہیں روزی پہنچانے والا خدا، تمہارا رب، وہ تمہاری توبہ سے اس آدمی کی دوبارہ اونٹ مل جانے پر خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب خوش ہوتا ہے، جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جس آدمی کو اس کی اونٹ کے غائب ہو جانے کے بعد اور اس خیال کے بعد کہ اب دوبارہ وہ اونٹ نہیں ملنے والا ہے، دوبارہ مل جاتی ہے، اسے حیات ثانیہ ملتی ہے، دوسری نئی زندگی گویا مل گئی تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں بندے کی اس کی خدا سے رٹ جانے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ اپنا لگاؤ لگانے کے بعد۔ توبہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ نصوح والی توبہ کرو، نصوح والی توبہ کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نصوح کے دو معنی ہیں، نصوح کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے کہ کسی کے لیے خالص کوئی فائدے کی بات کو بیان کرنا، جس کے اندر اس کے دل کے اندر اس آدمی کے لیے صرف اخلاص ہے، وہ اس کے حق میں مخلص ہے، تو اس کے حق میں وہ مخلص ہونے کی وجہ سے اسے ایک بات بتلاتا ہے، اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے سوائے جس شخص کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے اس کا نفع۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نصوح کا معنی کہ کسی عمل کو خالص کسی کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، تو توبہ نصوح سے مراد ہے کہ ایسی توبہ جو اخلاص والی توبہ ہو، اس کے اندر پکا ارادہ ہو، اللہ ہی کو راضی کرنے کا مقصد ہو۔ اور دوسرا معنی نصوح کا ہے، وہ نصاحتن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کہ کپڑا جب پھٹ جاتا ہے، کسی کا جبہ یا کرتا یا شلوار پھٹ گئی تو وہاں پر پیون لگاتا ہے، وہاں پر وہ پیچ لگاتا ہے اور اس کو دوبارہ درست کر لیتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نصاحتن۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندے نے گناہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس تعلق کے اندر پھٹن کر دیا، پھاڑ دیا اس تعلق کو، تو اس کی اس توبہ کے ذریعے سے وہ پیون لگاتا ہے اس تعلق کے درمیان جو اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ توبہ ایک پیون ہے دوبارہ اس کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ توبہ میرے بھائیو بہت اہم عمل ہے، بہت ہی اہم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے لیے، توبہ کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کے لیے استغفار فرماتے تھے، توبہ کے لیے استغفار کہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور کتنی مرتبہ؟ وہ ذات جس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف، پھر بھی دن کے اندر 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا استغفار کرنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کلمات کو بکثرت سنا کرتے تھے وہ تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بکثرت کلمات ہم سنتے تھے۔ استغفار، توبہ، استغفار، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، اس کے ذریعے سے دل کا میل صاف ہو جاتا ہے، گناہ کا دبا صاف ہو جاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ لمسیء ان اللہ یبسطہ بالنہار، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن کو پھیلا دیتا ہے اپنے بندے کے سامنے کہ میرا بندہ تو نے رات بھر گناہ کیا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کو پھیلا دیتے ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے کہ میرا بندہ دن بھر تو نے میری نافرمانی کی، میں تیرے لیے انتظار میں ہوں، رات کے وقت آ کے میرے سامنے گرا معافی مانگ، توبہ کر، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے رخسار کے اوپر اپنے ہاتھ کو مارنے کو توبہ کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی تین باتوں کا اہتمام کرے، تین باتوں کا اہتمام کرے۔
نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے، وہ ہے الاقلاع عن الذنوب، کہ آدمی گناہ سے دور ہو جائے. جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے اس گناہ کے کرنے کو چھوڑ دے، اس گناہ سے دور ہو جائے، اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر دے، اس گناہ سے اپنا تعلق ختم کر دے، جو بھی وہ گناہ ہو فوراً اس گناہ سے ہٹ جائے. الاقلاع عن المعصیہ، الاقلاع عن الذنوب، معصیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر دے. اور دوسری چیز وہ ہے الندامت، دوسری چیز کہ آدمی کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر ندامت اور افسوس ہو، دل کے اندر یہ بے چینی ہو کہ میں نے کیا کر ڈالا، میں نے میرے خدا کو کیوں ناراض کیا، میں نے یہ حرام کام کو کیوں کیا. ندامت ہو، افسوس ہو، پچھتاوا ہو کہ مجھ سے کیا ہو گیا. اور تیسری چیز کہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا. اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب میری کوشش میں جتنا بس ہوگا میں کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. آدمی جب یہ 3 باتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے جن فرشتوں کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ انسان کے ہر عمل کو لکھو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کوئی بات، کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا ہے مگر وہاں ایک توہ میں بیٹھا ہوا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو روح سے لکھ لیتا ہے. کرامن کاتبین تمہارے ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ان فرشتوں کے لکھے ہوئے دفتر میں سے اسے مٹا دیتا ہے، اور ان فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ گناہ زائل ہو جاتا ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا ہے. اور جس زمین کے اوپر اس نے اس گناہ کو کیا اس زمین کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں. جتنی چیزوں نے اسے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے سکتی تھی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا ہے. سوائے اس کے اور اللہ کے درمیان اور کوئی اس گناہ سے واقف نہیں. تو میرے بھائی توبہ بہت ہی اہم عمل ہے، بہت ہی اہم عمل ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے اندر فلانا گناہ جو ہے اس کی عادت ہو چکی ہے، اب میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں. تو اس کا طریقہ یہی ہے، اس کا طریقہ ہے توبہ. اس کا طریقہ ہے توبہ، یعنی ہر وقت توبہ کرتا رہے. جب بھی وہ گناہ ہو تو ان 3 باتوں کے اہتمام کے ساتھ وہ توبہ کرے، وہ گناہ معاف ہو گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے توبہ کیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں. ایک مرتبہ 5 منٹ کے بعد دوبارہ نفس غالب آ گیا، شیطان نے اسے بہکایا اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گیا. دوبارہ انہی 3 شرائط کے ساتھ، ندامت اور افسوس کے ساتھ اور اس گناہ سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے اللہ سے پکا وعدہ کر کے کہ اللہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، معافی مانگ لو، دوبارہ گناہ معاف ہو گیا. یہ آپ کو دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 1000 مرتبہ بھی کرنا پڑے، کرتے رہو میرے بھائیوں. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شیطان ہماری ہمتوں کو پست کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 10 مرتبہ گناہ ہوا، 10 مرتبہ تو نے پکا ارادہ کیا نہ کرنے کا اور 10 مرتبہ تو نے اپنے ارادے کو توڑ دیا، اب 11ویں مرتبہ 12ویں مرتبہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت، اب گناہ کرتا چلا جا. وہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ تجھے تو پتا ہے کہ توبہ ادھر کی اور ادھر دوبارہ گناہ. تو شیطان ہمیں مایوسی دلاتا ہے کہ توبہ مت کر،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ توبہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ گناہ چھوٹنے والا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو آئندہ ہفتے، آئندہ ہفتے نہیں تو 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد نہیں تو 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد نہیں تو 1 سال کے بعد. کوئی نہ کوئی ایک وقت آئے گا اس کی زندگی کے اندر کہ بار بار توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ روحانی طاقت اور قوت پیدا کرے گا جس کی وجہ سے آئندہ اس کے لیے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا اور شیطان کے وساوس کو دھکا دے کر نکال دینے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی، اور وہ دفاع کرے گا اپنا، اور گناہ کو اس کے قریب بھی آنے نہیں دے گا. لیکن یہ توبہ جب آدمی لازم پکڑتا ہے تو اس صورت میں اللہ کے یہاں سے اس کی مدد و نصرت ہوتی ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بار بار توبہ اور استغفار کا عمل اس کو کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ توبہ صرف بڑی راتوں کے اندر کیا جائے، توبہ مقدس مقامات پر کیا جائے، توبہ حج کے موقع پر کیا جائے، توبہ عمرے کے موقع پر کیا جائے. توبہ ہمیں اس سائیکل کو چالو رکھنا ہے، چالو رکھنا ہے. بار بار توبہ کریں گے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آئے گی. تو توبہ ایک بہت ہی مبارک عمل ہے. حدیث شریف میں آیا کہ توبہ لمن وجد فی عملہ استغفارا کثیرا، کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے اعمال کے اندر استغفار کی کثرت پاتا ہے، استغفار کی کثرت پاتا ہے. اور استغفار آدمی کب کرے گا؟ جب وہ گناہ کرے گا. جی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان تو گناہ کرنے والا ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ کرنے والے تو وہ ہے جو گناہ ادھر کیا تو ادھر توبہ کیا، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا تو توبہ کیا، پھر تیسری مرتبہ گناہ ہو گیا توبہ کیا. کثرت سے توبہ کرنے والے اللہ کی نظر میں بہتر ہے. تو میرے بھائیو، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے گناہوں کو نکال دے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، نیک اعمال کی طرف اللہ تعالی ہمیں رغبت عطا فرمائے. اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم فوراً اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.